یہ صدیق اکبر کا محل ہے، یہ عمر فاروق کا محل ہے، یہ عثمان کا محل ہے، یہ علی کا محل ہے، یہ فاطمہ کا محل ہے، یہ زینب کا محل ہے، یہ حسین کا محل ہے، یہ حسن کا محل ہے، یہ غوث کا محل ہے، یہ خواجہ کا محل ہے۔ سارے محل پر نگاہ دوڑ رہی ہے، لیکن ایک محل پہ نگاہ ٹھہر گئی، ٹھہر گئی۔ کیا ہے کہ محل کے آگے لکھا ہوا ہے ملکہ زبیدہ۔ زبیدہ حیران ہو گیا، پشیمان ہو گیا، محل کے قریب جیسے پہنچا، دیکھتا ہے کیا کتنا خوبصورت محل، کتنا شاندار محل، کتنا لاجواب محل، کتنا عمدہ محل، کتنا حسین و جمیل محل۔ ارے زمرد سے سجایا ہوا، ہیروں اور موتی سے سجایا ہوا محل ہے۔ اندر جانے کی کوشش جیسے ہی کرتا ہے، دربان نے روک دیا، کہا تم اندر نہیں جا سکتے ہو، تم اندر نہیں جا سکتے ہو، یہ ملکہ زبیدہ کا محل ہے، تم اندر نہیں جاتے ہو۔ آنکھیں کھل جاتی ہیں، آنکھیں کھلنے کے بعد پسینہ نمودار ہوتا ہے، دل بے چین ہوتا ہے، رواں کھڑا ہوتا ہے، دل میں بے چینی ہوتی ہے، گھبراہٹ سا لگا ہوا ہوتا ہے، فوراً بستر سے اٹھتا ہے۔ بستر سے اٹھنے کے بعد فوراً وہ ریت کے کنارے دوڑتا ہے، دوڑتا ہوا جیسے جاتا ہے، دیکھتا کیا ہے کہ وہ دیوانہ بیٹھا ہوا ہے، وہ مستانہ بیٹھا ہوا ہے، اور بیٹھ کر گھروندہ اسی طرح بنا رہا ہے، گھروندہ بنا رہا ہے۔ قریب پہنچا، کہا اے دیوانے مجھے بھی محل چاہیے، کیا تم مجھے محل دو گے؟ کہا بنا اسی لیے رہا ہوں کہ بیچا جائے، تم لینا چاہتے ہو؟ کہاں لینا چاہتا ہو؟ کہا ٹھیک ہے لے لو، کون سا محل چاہیے؟ ایک بادشاہ نے ایک محل پہ نگاہ جما دی، کہا مجھے یہ محل چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے، کہا کتنا رقم لگے گا؟ کہا 6 دینار لگے گا۔ ذرا غور سے سنیں، ملکہ نے خریدا تھا تو 3 دینار میں خریدا تھا، لیکن اب جو خرید رہا ہے 6 دینار میں خرید رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا ملکہ کو جو تم نے بیچا ہے تو 3 دینار میں بیچا تھا، اسی ریت کا محل ہے، اسی ریت پر بنایا ہوا گھروندہ ہے، لیکن تم نے دام کیوں بڑھا دیا ہے؟ تم نے رقم کیوں بڑھا دیا ہے؟ تو اس دیوانے مصطفیٰ نے کہا، اس عاشقان مصطفیٰ نے کہا کہ سونے بادشاہ ملکہ نے جو خریدا تھا وہ بندے کے خریدا تھا، اور تو جو خرید رہا ہے جنت کا محل دیکھ کے خرید رہا ہے، جنت کا محل دیکھ کے خرید رہا ہے۔ تو سوچو کہ مصطفیٰ کا دیوانہ جب دیوانہ بن جاتا ہے تو وہ بیٹھتا تو زمین پر ہے، لیکن جنت عطا کر دیتا ہے، جنت کے محلات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کا کیریکٹر، کیا بات ہے کہ ذکر مصطفیٰ ہو، عاشقان مصطفیٰ موجود نہ ہو، بڑی حیرت کی بات ہے میرے پیارے۔ خیال رکھنا جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، میں آپ کے چہرے کو دیکھ کر مسکرا بھی رہا ہوں، اس لیے کہ بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ اللہ اسے ہی محفل میں بلایا کرتا ہے جسے اللہ چاہنے لگتا ہے، اللہ جس سے محبت فرماتا ہے، اس لیے کہ محبوب کی محفل کو سجانے کے لیے کسی اور کو یہ فکر نہیں عطا کی جاتی ہے، کسی اور کو یہ مقام نہیں دیا جاتا ہے۔ تو عشق مصطفیٰ کا سچا وفادار ہو، تو امتی سچا حق کا حقدار ہو، اسے ہی یہ مقام دیا جاتا ہے کہ میرے محبوب کی محفل کو سجاؤ۔ اس لیے کہ ہر ایک کی ضرورت، ہر ایک کے لیے ضروری نہیں کہ اس کے لیے عشق مصطفیٰ کا جام پلایا جائے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ساری کائنات کے اندر انسان تو تھے، لیکن جو مصطفیٰ کے عشق میں گرفتار ہوئے اس کا مقام آج بھی اعلیٰ ہے، کل بھی اعلیٰ تھا اور صبح قیامت تک اعلیٰ رہے گا۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے جو مصطفیٰ کے سامنے اعلیٰ رہ گیا، کل بھی وہ دربار سے نکالا تھا، آج بھی دربار سے نکالا ہے، صبح قیامت تک دربار سے نکالا رہے گا۔ اس لیے کہ مصطفیٰ کا عشق اسے ہی ملتا ہے جسے اللہ محبوب بنانا چاہتا ہے، تو محبوب کی محفل کو تو محبوب ہی سجاتے ہیں۔ یہاں آتے وہی ہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں، جنہیں سرکار۔ میرے
میرے پیارے یہ محبوب کی محفل ہے، اس محفل میں بیٹھو گے زندگی سنور جائے گی۔ اسی لیے تو بزرگوں نے کہا ہے کہ جب کوئی پریشانی آئے یا جب کوئی خوشی کا اظہار کرنا چاہو تو نبی کی محفل کا انتظام کرو، حضور کا ذکر کرو اور لنگر کھلاؤ۔ یہ لنگر بڑی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے میرے پیارے، اس لیے کہ غوث اعظم کو کہا گیا کہ اے غوث اعظم، اگر آپ کو سارے کائنات کا خزانہ دے دیا جائے، اگر آپ کو سارے کائنات کے خزانے کی کنجی دے دی جائے، اگر آپ کو سارے خزانے آپ کے پاس دے دیے جائیں تو آپ کیا کہیں گے؟ اگر آج کے زمانے کے ہم جیسے گنہگار ہوتے، ہم جیسے سیاہکار ہوتے، ہم جیسے ناکارہ ہوتے تو ہم کیا کہتے؟ ذرا رکیے تو صحیح، ذرا مجھے مہلت دیا جائے، مجھے ذرا پتہ تو کر لینے دیا جائے کہ مجھے کیا کیا چاہیے۔ ہم ہوتے تو لسٹ تیار کرتے، ہم ہوتے تو اپنا انتظام کے لیے کچھ لمحہ مانگ لیتے کہ تھوڑی مہلت دے دی جائے، تھوڑا وقت دے دیا جائے، تھوڑا ٹائم دے دیا جائے کہ ہم کیا کیا لینا چاہیں گے، ہم کیا کیا لینا چاہیں گے۔ اگر ہمیں سارے کائنات کے خزانے کی کنجی دے دی جاتی، اگر سارا خزانہ دے دیا جاتا تو ہم کیا کہتے؟ ہم یہ سوچتے آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آج کامیابی کا زمانہ ہے، آج ترقی کا زمانہ ہے، تو ہم چاہتے کہ ایک اچھا محل تیار کر لیا جائے، اتنا خزانہ دے دو کہ محل اچھے انتظام کر لیے جائے۔ اگر ہم ہوتے تو ہم کیا کہتے کہ ہمیں اچھی ٹیکنالوجی سے نوازا جائے، ہمیں طرح طرح کا موبائل چاہیے، ہمیں طرح طرح کے لیپ ٹاپ چاہیے، ہمیں ترقی کے لیے نہ جانے کتنی مشینیں چاہیے۔ اگر ہم اور آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ کوئی کہتا امریکہ جانا چاہتا ہوں، کوئی کہتا سعودی عربیہ جانا چاہتا ہوں، کوئی کہتا ہمیں چین جانا چاہیے۔ اگر سارے کائنات کا پاور خزانہ کا کنجی دے دیا جاتا تو ہم یہی سوچتے، لیکن غوث اعظم کی ذات پر قربان جاؤ پیارے، غوث اعظم نے فرمایا کہ اگر سارے خزانے کا، اگر سارا خزانہ میرے ہاتھوں میں رکھ دیا جائے، غوث اعظم نے ٹائم نہیں لیا، وقت نہیں مانگا، بلکہ یہ کہا اگر خزانہ سارا لا کر رکھ دیا تو یہ محی الدین عبد القادر جیلانی غریبوں مسکینوں یتیموں کو کھانا کھلاتا، اپنے احباب کو کھانا کھلاتا۔ تو میرے پیارے بزرگوں، اپنے بڑوں کو، علاقے والوں کو، احباب اور رشتہ دار کو ہم کھانا کھلائیں گے، یہ بڑی نعمت ہے میاں۔ ذکر میلاد کی محفل سجائیں گے تو مجھے حیرت نہیں ہو رہی ہے، آپ آئے ہیں، آپ خود سے چل کر نہیں آئے ہیں۔ آپ اگر یہ سوچ رہے کہ آپ خود سے آئے ہیں تو آپ کو آپ کے قدم نے نہیں لایا ہے، آپ کے فکر نے نہیں لایا ہے، بلکہ آپ یہاں اللہ نے بھیجا ہے۔ جاؤ جاؤ، مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے۔ ارے جس علاقے میں محبوب کا ذکر ہوتا ہے، جس گھر میں محبوب کا ذکر ہوتا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ اسی گھر میں رحمت برستی ہے، بلکہ جس علاقے میں محبوب کی محفل سجتی ہے، پورا علاقہ فرشتوں سے گھیر دیا جاتا ہے، رحمتوں سے بسیرا کر دیا جاتا ہے، رحمت کی برسات کر دی جاتی ہے۔ اس لیے کہ یہ کسی ایسے پیسے کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، یہ اس محبوب کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس محبوب کے لیے خدا نے جبریل کو بھیجا، اور جبریل آ کر قدم چوم کر یہ بتا دیا کہ میں تمام فرشتوں کا سردار ضرور ہوں، لیکن یہ تمام کائنات کا سردار ہے۔ اللہ اکبر یا رسول میرے پیارے بزرگوں، ہم اس محفل میں آئے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، اور اللہ کا شکر احسان جانتے ہوئے محفل کو سجایا گیا ہے۔ نعمتیں تو بہت ساری ہیں، اور وقت کی تنگی کے ساتھ صاحب خانہ نے اپنی بیٹی کی ولادت کے موقع پر آج 4-5 سال تقریباً ہو گئے، 3 سال کی بیٹی کی آمد ہونے کی وجہ سے آج میلاد پاک کا انتظام کیا۔ آج کہاں زمانہ کہاں ہے، آج برتھڈے مناتے ہیں لوگ، آج جب سال گرہ آتی ہے لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے احباب کو بلایا، برتھڈے منایا، ناچا گایا، خوب جھوما۔ بے شک یہ زمانہ ہے، زمانہ، اس سے ہم اور آپ چہرہ چھوڑا نہیں سکتے ہیں۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ کیک مت لاؤ مت کھاؤ،
کیک لاؤ لیکن فاتحہ کر دو، بے شک کیک لاؤ فاتحہ کر کے تقسیم کر دو۔ لیکن زمانہ کہاں چلا، لیکن اللہ نے ان کے دل میں وہ محبت ڈال دی کہ بیٹی کی آمد پر، بیٹی کی 3 سال کی عمر مکمل ہونے پر تم نبی کی محفل سجاؤ، نبی کی محفل سے تمہاری بیٹی نیک صالح ہوگی، برکتیں ہوں گی۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جیسا باپ ماں ہوتا ہے ویسا ہی بچہ بچی ہوتی ہے۔ اب کسی کے سر پہ یہ مت ڈال دینا کہ اسی کی وجہ سے خراب ہوا، کوئی کہتا ہے ٹیچر کی وجہ سے، کوئی کہتا استاد کی وجہ سے ہوا، کوئی کہتا حافظ صاحب نے پڑھایا نہیں تھا۔ میں کہتا ہوں کہ اس کے بدترین نتائج کے ذمہ دار تم ہو کہ تمہارے بچے بچیاں آج اسلامی قانون پر، اس کے ذمہ دار صرف والدین ہیں۔ آؤ ذرا غوث اعظم کی بارگاہ میں، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے بیٹھا ہے نہر کے کنارے، پیاسا ہے، بھوکا ہے کہیں دن کا، اب فوراً سامنے سے وہ نہر کے ذریعے ایک شاندار سیب آ گیا۔ کیا سیب آ گیا؟ آخری بات کرنے جا رہا ہوں، سیب آ گیا۔ اب شخص نے چاہا کہ سیب اٹھا لیا جائے اور اٹھایا، بھوک اتنی شدید تھی، پیاس اتنی شدید تھی کہ اس نے فوراً سیب کو کھا لیا۔ کھانے کے بعد یہ خیال آیا کہ میں نے جس کا سیب کھایا ہے اس نے تو مجھے اجازت دی نہیں، جو اللہ کا نیک بندہ ہو اب کریں تو کیا کریں؟ اب اس تلاش میں اس نہر کے قریب چلتے گئے تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک باغ ہے، اور باغ کے درخت جو ہے وہ نہر کی جانب جھکے ہوئے، درخت سیب سے لدا ہے، اور جس طرح سیب اٹھایا تھا ویسا ہی سیب فوراً اس باغ کے اندر داخل ہوئے، دیکھتے کیا ہے ایک شخص ہے، ایک بزرگ ہے بیٹھے، قریب گئے، کہا باغ کے مالک آپ ہی ہیں؟ کہا باغ کا مالک ہے، معاملہ کیا ہے؟ کہا معاملہ یہ ہے کہ میں کافی دور نہر کے جانب بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ایک تیرتا ہوا سیب آیا، میں نے کھا لیا، میں نے آپ کی اجازت نہیں دی لیکن کھا لیا۔ ایک چیز بتا دوں کہ ہر ایک نظر صاحب نظر کو پہچانتا ہے، صاحب نظر کو پہچان لیتا ہے، ہر کسی کے پاس وہ نظر نہیں کہ غوث اعظم کو پہچان، ہر کسی کے پاس وہ نظر نہیں کہ شہباز اسکرواد کو پہچان، ہر ایک کے پاس وہ نظر نہیں کہ انجان شاہ حبیب شاہ کو پہچان، ہر ایک شخص کو وہ پاور نہیں، لیکن جو صاحب نظر ہوگا تو سامنے موجود وارث پاک آ جائیں، وارث پاک آ جائیں تو اشرفی میاں وارث پاک کھڑے رہیں، اشرفی میاں آ جائیں تو وارث پاک کھڑے ہو جائیں۔ لوگوں نے کہا کبھی نماز نہیں پڑھتے دیکھا، لیکن آج کیا ہے کہ وارث جماعت میں شریک ہے۔ لوگوں نے کہا اے وارث تم تو کبھی جماعت میں نہیں پڑھتے دیکھا، آج کیسے؟ کہا اس لیے کہ نمازیں تو میں روز پڑھتا تھا، ایسا امام نہیں تھا، ایسا امام نہیں تھا، ایسا امام تو صاحب نظر پہچان لیا۔ اب کیا ہوا؟ قریب گئے، سارے معاملات کو بتایا، صاحب نظر نے پہچان لیا، کہا تم نے کھایا ہے تمہیں اس کی سزا دی جائے گی۔ کہا سزا دینا چاہتے ہیں؟ کہا ہاں سزا دینا چاہتے ہیں۔ سزا کیا ہے؟ کہا سزا یہ ہے کہ میرے باغ کی تم دیکھ بھال کرو، اور جب تک میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا تم جانے رہے۔ اب اس باغ کی نگہبانی کر رہے ہیں، باغ کے درخت کی نگہبانی ہو رہی ہے، ایسے کرتے کچھ سالوں کے بعد اس صاحب بزرگ کے یہاں
کچھ مہمان آ گئے، کہا جاؤ جا کر کچھ سیب لے آؤ توڑ کر مہمان کے لیے۔ دوڑتے ہوئے فوراً جاتے ہیں، سیب توڑ کر لایا۔ جیسے ہی توڑ کر لایا کہا ارے نادان تم نے کچا سیب لایا ہے، ارے مہمان کو کیا کچا سیب کھلایا جائے گا، ارے پکا ہوا سیب کیوں نہیں لائے، کیا تم نہیں جانتے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ایک غلطی کی تھی، ایک سیب کھایا تو آج 12 سال مجھے ہو گیا ہے۔ اس بات کی نگہبانی کرتے ہوئے اگر میں نے آپ کی اجازت کے بغیر کھا لیا ہوتا تو بتائیے پھر میری کیا حالت ہوگی، بتائیے میں کیا کروں گا؟ کہا تم نہیں جانتے ہو تمہیں اس کی بھی سزا دی جائے گی، تم نے میرا سچا سیب برباد کیا ہے۔ کہا جو سزا ہے دے دیا جائے، جو آپ کہیں گے مان لیا جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے میری بیٹی سے تمہیں شادی کرنی ہوگی۔ کہا آپ کی بیٹی سے شادی؟ کہا ہاں تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنی ہوگی۔ کہا ٹھیک ہے، ایک سیب کھایا تھا، اتنا سال نگہبانی کرتے کرتے مجھے سالوں سال گزر گیا، اب کیا سزا ملنے والی ہے؟ کہا میری بیٹی سے شادی کر لو، لیکن ایک معاملہ ہے۔ کہا کیا معاملہ ہے؟ میری بیٹی آنکھ سے اندھی ہے، ہاتھ سے لوڑی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، زبان سے گونگی ہے، کان سے بہری ہے۔ اب حیران نظر آتے ہیں، پریشان نظر آتے ہیں کہ کرے تو کیا کریں؟ ایک سیب کھایا تو اتنی لمبی سزا، پھر ایک سیب کچا توڑ لایا تو اب یہ سزا کرے تو کیا کرے؟ لیکن صاحب نظر کہتے ہیں آپ مجھے معاف تو فرما دیں، ذرا دیکھیں تو صحیح کہ ایک کچا سیب لانے کی وجہ سے سزا لینے کو تیار ہیں۔ ہم نہ جانے کتنے لوگوں کے حق کو مارتے ہیں، نہ جانے ہم کیسے کیسے کام کرتے ہیں، لیکن معافی نامہ نہیں ہوتا ہے۔ ہم اپنے والدین کو ستاتے ہیں لیکن زبان پر یہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ مجھے معاف کر دیا جائے۔ اے میرے پیارے ذرا دیکھو تو صحیح اب کیا معاملہ ہے؟ شادی کرنے کو تیار ہو سبحان اللہ، تیار ہو گئے، شادی ہو گئی۔ جیسے ہی شادی ہوئی، حرم میں جیسے ہی داخل ہوئے، جتنی تیزی سے داخل ہوئے تھے اتنی ہی تیزی سے دوڑتے ہوئے باہر نکلے۔ کہا کیا بات ہے، اتنا پریشان کیوں ہو، اتنا پشیمان کیوں ہو، پیشانی پر تمہارے پسینے کے نمودار قطرے کیوں نظر آ رہے ہیں، اتنے پریشان کیوں ہو؟ ہاں آپ نے تو کہا تھا کہ میری بیٹی آنکھ سے نابینا ہے، زبان سے گونگی ہے، کان سے بہری ہے، ہاتھ سے لولی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، لیکن میں اندر گیا تو سب سلامت، سب سلامت، ہاتھ بھی اچھا ہے، زبان بھی اچھا ہے، پاؤں بھی سلامت ہے، ہاتھ بھی سلامت ہے۔ کہا جانتے نہیں ہو میں نے اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی نے آج تک کبھی اپنی آنکھوں سے غیر محرم کو دیکھا نہیں ہے، اس لیے وہ آنکھ سے اندھی ہے۔ آج تک اس نے کسی غیر محرم سے ہم کلامی نہیں کی ہے، اس لیے وہ زبان سے گونگی ہے۔ آج تک کبھی برے کلمات کان سے نہیں سنے ہیں، اس لیے وہ کان سے وہ بہری ہے۔ آج تک کبھی اپنے ہاتھوں کو اور کے ہاتھوں کو کسی غیر محرم نے دیکھا نہیں ہے، اس لیے وہ ہاتھ سے لولی ہے۔ آج تک اس نے قدم کو اپنے دہلیز سے باہر نہیں رکھا، اس لیے وہ پاؤں سے ننگلی ہے۔ تو اب سوچو جب ایسے دو شخص کا ایک سیب کھائے تو سزا لینے کو تیار، اور ایک شہزادی ایسی کہ جو ہاتھ سے بھی پاک، زبان سے بھی پاک، کان سے بھی پاک، پاؤں سے بھی پاک، جب ایسے لوگوں کا رشتہ ہوتا ہے، جب ایسے لوگ جب رشتہ ہوتا ہے اور جب ان سے اولادیں ہوتی ہیں تو ان دو شہزادے، ایک شہزادے اور شہزادی سے جب رشتہ ہوا، شادی ہوا، اور جب دونوں سے ایک بچہ ہوا تو جانتے ہیں اس بچے کا نام کیا ہے؟ اس بچے کا نام غوث اعظم ہے۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، زندہ آباد۔ کو ایسی تربیتیں دو میرے پیارے۔ آج لوگ کہتے ہیں باپ کی عزت نہیں کرتا، ماں کی عزت نہیں کرتا۔ میرے پیارے اپنے بچیوں کو تعلیمات مصطفیٰ کے قریب کرو، اپنی بچیوں کو فاطمہ الزہرا کے کیریکٹر میں ڈھالو، تم انہیں کنیز فاطمہ بناؤ، تم انہیں کنیز زینب کبریٰ بناؤ، تم انہیں غلام کنیز ام کلثوم بناؤ۔ جب تمہاری بیٹیاں کنیز فاطمہ بنیں گی، یقیناً وہ اپنے شوہر کی عزت کرے گی،
اپنے والدین کے حق کو بھی مانے گی. اور جب ایسے بچی کی جب شادی ہوتی تو ہم نے دیکھا ہے آج لوگ زمانہ کیا ہے کہ اپنے بچیوں حمل سے رہے تو بیوی ہے تو یہ ہے تو وہ، لیکن ہم نے دیکھا کہ غوث اعظم کی والدہ حمل سے غوث اعظم آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں. تو کہتے ہیں کھانے میں برکت کیوں نہیں ہوتا، کھانا ٹیسٹی کیوں نہیں ہوتا؟ پہلے کے زمانے میں جب عورتیں کھانا بنایا کرتی تھی تو زبان پہ کوئی ترنم نہیں ہوتا تھا بلکہ درود شریف کا نذرانہ ہوا. سبحان اللہ. قرآن کی تلاوت ہوا کرتی تھی تو کھانا لذیذ ہوا کرتا تھا، کھانے میں برکت ہوا کرتی تھی کہ جب وہ کھائے تو انسان میں بھی برکت ہے نا. لیکن آج کا زمانہ کیا ہے کہ کھانا بنائے، یقیناً پھر کبھی موقع ملا تو یہ فقیر شہبازی وقت کو دیکھتے ہوئے، حالات کو دیکھتے ہوئے، ٹائم کافی ہو گیا ہے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم تعلیمات رسول، تعلیمات صحابہ اور قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کریں. اہدنا الصراط المستقیم پر چلیں، سچ کو سچ جانیں، جو حق ہے اس پر عمل کرتے ہوئے چلیں. یقیناً جب آپ نمازی بنیں گے، جب آپ دین کے غازی بنیں گے تو یقیناً آپ کا بچہ بھی غازی بنتا نظر آئے گا، آپ کا بچہ بھی نمازی بنتا نظر آئے گا، آپ کا بچہ بھی عاشق بنتا نظر آئے گا. اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں میلاد پاک کی محفل سے جا کر ٹریننگ دیا جائے تاکہ وہ بچہ دیکھے کہ میرا باپ، میرے والدین میلاد پاک کیا کرتے تھے. لوگ کہتے ہیں نا کہ کبھی میرے باپ نے نہیں کیا، یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے نہیں کیا ان کے بچے کہتے ہیں کہ میرے باپ نے نہیں کیا. لیکن اپنے بچوں، اپنے گھر والوں کو حضور سرور کائنات کی زندگی بتاؤ کہ تمہارے آقا کیسے تھے، تمہارے آقا کی زندگی کیسی تھی. انہی جملوں کے ساتھ سرمایہ گناہوں کا میرے پاس بہت ہے، یا رب مجھے اس بات کا احساس بہت ہے، یہ جان کر لایا محمد کا وسیلہ، محبوب کی نسبت کا تجھے پاس بہت ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی. سلام کے لیے کھڑے.